کاش کے کامران غلام کے پاس بھی سفارش ہوتی، کاش کے کامران غلام یا ساجد خان، ظفر گوہر کے بھی کوئی چاچا ماما تایا کوئی کزن وغیرہ پی سی بی میں اعلیٰ عہدے پر ہوتا، کاش کے کامران غلام یا اس طرح کے باقی باصلاحیت بلے باز بھی کسی بڑے کرکٹر کی فیملی سے ریلیشن بنا لیتے اور آج وہ بھی ٹیم کا حصہ ہوتے۔ ناظرین کرام، پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پہلے ٹیسٹ کے لیے جو اسکواڈ کا اعلان کیا اس نے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آؤٹ آف فارم سائم ایوب، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، شان مسعود، ہمارا پورا ٹاپ آرڈر عرصہ دراز سے مسلسل ناکامیوں کا شکار ہے۔ سائم ایوب نے اگرچہ بنگلہ دیش کے خلاف کوئی ایک دو اننگز اچھی کھیلی ہیں، لیکن اوورآل وہ ابھی ان کو ڈومیسٹک کا مزید رگڑا لگنا چاہیے تھا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ہم ڈومیسٹک کو عزت نہیں دیتے، ڈومیسٹک کے پرفارمنس کو عزت نہیں دیتے۔ پھر جب ہمارے ینگسٹر باہر چلے جاتے ہیں، کل بھی ہم نے محمد عمران کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، تو پھر ہم روتے ہیں، ہم گریبان چاک کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان ٹیلنٹ کے والے سے بڑی زرخیز زمین ہے، لیکن وہ جیسے عام پیک کر کے نا ایکسپورٹ کوالٹی میں ہم باہر بھیج دیتے ہیں، اسی طرح ہم لوگ اپنے ملک میں ٹیلنٹ پیدا کرتے ہیں، ٹیلنٹس نکھر کے سامنے آتا ہے اور پھر وہ کبھی یو ایس کی ٹیم میں چلے جاتے ہیں، کبھی کینیڈا میں چلے جاتے ہیں، کبھی عمان میں، کبھی یو اے ای میں، تو مختلف ممالک کی ٹیمیں ان کو ہائر کر لیتی ہیں اور پھر وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے جاتے ہیں، اور ہر بندے کا یہ رائٹ ہے وہ جائے اپنے بہتر مستقبل کے لیے، وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف نعروں کی حد تک کرکٹ کو ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ سرجری ہوگی اور وہ سرجری ایسی ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے، یہ ہوگا۔ ہم بڑے تیار تھے، چھریاں کانٹے لے کے بیٹھ گئے کہ بھائی سرجری ہوگی اور ہم ٹیم کو درست ہوتا ہوا دیکھیں گے، لیکن وہ کہتی ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اسی طرح ہماری یہ خواہشات بھی بہ گئی ہیں۔ کامران غلام عرصہ دراز سے ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں، رنز کے انبار لگا چکے ہیں، ابھی چیمپئنز کپ ہو رہا ہے، اس کپ میں بھی کامران غلام 2 سینچریاں بنا چکے ہیں، لیکن سلیکٹر کی نظر کرم ان پر نہیں پڑی اور پھر انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ان کو زیر غور نہیں لایا گیا۔ اگرچہ یہ پہلے ٹیسٹ کے لیے اعلان تھا، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا، کامران غلام کے لیے آواز بلند کی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوسرے یا تیسرے ٹیسٹ میں ان کو لازماً موقع ملے گا۔ دیکھیے، کسی بھی ینگسٹر کو، کسی بھی نوجوان کو اگر آپ نے موقع دینا ہے تو ہوم گراؤنڈ پر اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے دوست احباب، اس کے عزیز و اقارب، ان کی موجودگی میں جب وہ بندہ بلہ تھام کر میدان میں اترتا ہے تو اس کو یقیناً بوسٹ ملتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی انگلینڈ کے، آسٹریلیا کے، جنوبی افریقہ کے، نیوزی لینڈ کے مشکل ٹور پر بھیج کر آزمائیں اور پھر 1-2 ناکامیوں کے بعد ہمیشہ کے لیے باہر کر دیں۔ اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہوم گراؤنڈ پر، ہوم کراؤڈ کے سامنے، عزیز و اقارب، دوستوں، والدین، اساتذہ کے سامنے، اپنے کوچز کے سامنے اس کو پرفارم کرنے کا موقع دیں، اور جب وہ پرفارم کرے اور یقیناً کرے گا تو پھر یقیناً اس کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید سامنے نظر آئے گی۔ اسی طرح عرصہ دراز سے ہمارے پاس کوئی جینون سپنر نہیں تھا، تو سپنر کے لیے نعمان علی کو لائے گئے جو تقریباً 40 کے لگ بھگ ہیں، میں غلط نہیں ہوں تو 40 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ بھائی ینگسٹر کو موقع کیوں نہیں دیے جاتے؟ ساجد خان پہ کیوں نہیں انویسٹمنٹ کی جاتی؟ کیا قصور ہے؟ جینون آف سپنر ہے، بہترین بالر ہے، ہمیں بنگلہ دیش کے خلاف ایک سپن ٹریک پہ وہ بہترین کارکردگی سے میچ بھی جتوا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظفر گوہر کو کیوں نہ ٹیم میں شامل کیا جاتا؟ مہران ممتاز کو ٹیم میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ جو ینگسٹر ہیں، نعمان علی اچھے بالر ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ کارکردگی دکھا سکتے ہیں، لیکن یار اس بات پہ کیوں نہیں آپ فوکس کرتے کہ اب ہمارا مستقبل نوجوان ہے، نوجوانوں کو کیوں نہیں لاتے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، شاہینوں کے شاہین، افریدی کے شاہین جناب شاہین شاہ افریدی صاحب، وہ مستقل آؤٹ آف فارم ہیں لیکن پھر بھی ٹیم کے اندر ہے۔ یہ ریسٹ دینے والی بورڈ پالیسی کب اپنائے گا؟ جو کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہیں ان کو باہر بٹھا کے ان سے بات کر کے ان کو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بھیا آپ ہماری ٹیم کے اصل اور مستقل رکن ہیں، آپ کی جگہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی ینگسٹر کو موقع دے دو یار، بینچ پہ بیٹھ جاؤ۔ چھوٹی موٹی سیریز ہے، چھوٹا موٹا کوئی ٹورنامنٹ ہے، کوئی چھوٹی موٹی لیگ ہے، انہوں نے جا کے لازمی کھیلنی ہے، جن میں ہمارے بابر اعظم صاحب ہیں اور شاہین شاہ افریدی ہیں۔ آپ ایک سٹیٹ میری نظر سے گزرا، آپ وہ سٹیٹ دیکھیے گا کہیں اگر آپ کو ملتا ہے تو، شاہین شاہ افریدی نے اپنے ڈیبیو سے لے کر اب تک تمام ہم اثر گیند بازوں سے سب سے زیادہ اوورز کروائے ہیں، اور اس میں پی سی بی کا قصور بھی ہے، شاہین کا بھی ہے آلموسٹ، کہ خود کو اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اب ہر بلے باز اس کو سمجھ چکے ہیں، اور دوسری بڑی بات کہ وہ زور لگا لگا کے تھک چکے ہیں، این جوانی میں، این پیک ٹائم میں شاہین شاہ افریدی تھک چکا ہے۔ اینڈرسن کو دیکھیں، ابھی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 40 سے زائد عمر ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں واپس ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لے لوں،
اور ادھر ہمارے شاہین شاہ ہیں عین جوانی میں پیک ٹائم میں وہ زور لگاتے ہیں اور 130-135 کی گیند کرواتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ آ کے بلے باز کو پریکٹس کروا رہے ہیں. ان کی گیند میں نہ سیم ہے، نہ باؤنس ہے، نہ یارکر ہے، نہ سوئنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ورائٹی کوئی باقی رہی ہے. تو بھیا یہ شاہین شاہ کو باہر کرنا چاہیے تھا، ان کی جگہ کوئی ینگسٹر کو کسی اور کو موقع دے دیتے، کسی ایسے کھلاڑی کو موقع دے دیتے جس نے پرفارم کیا ہے. ایک تابش بیچارہ وکٹوں کے انبار لگا دیے گیا، صدف بیچارہ گیا، اسی طرح لائن لگی ہوئی ہے ڈومیسٹک پرفارمرز کی. لیکن نہیں بھائی نہیں، یہ جو کرکٹرز فیملیز میں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر ان کے سسر ان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ان کے لیے پروپیگنڈا ترتیب دیتے ہیں، ان کے لیے ماحول کریٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک پی آر ایجنسی بنا دیتے ہیں، یہ ہماری کرکٹ کو تباہی کی دہان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یار، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار ہے، کبھی نہ کبھی تو حالات ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستانی کرکٹ کو پھر عروج کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.